بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، الفصل الاول۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے نیت کے تعلق سے حدیث پاک بیان کی تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی بھی کام پر بغیر نیت کے ثواب نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد ایمان کے تعلق سے احادیث پاک بیان کی۔ طہارت، نماز، زکوٰۃ، نبوت، معجزات، ان تمام چیزوں سے پہلے ایمان کو بیان کیا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر ایمان کے مقبول نہیں ہے، تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنا ایمان درست کر لے، ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر لے اور ایمان کی حقیقت اور ایمان کے بارے میں جان لے، اس کے بعد پھر عبادات کی طرف رخ کرے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان کو قائم کیا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے امن دینا، امان دینا۔ کہا جاتا ہے آمنتہ، میں نے اسے امان دیا۔ اس سے اس میں فاعل آتا ہے مؤمن، یعنی امن دینے والا، امان دینے والا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عند اللہ، یعنی جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، یہ ایمان شرعی ہے۔ اسی سے قریب قریب ایک لفظ اسلام بھی بولا جاتا ہے۔ اسلام کا لفظی معنی ہوتا ہے انقیاد، اطاعت و فرمانبرداری، اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اور اصطلاح شرع میں اسلام کہتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے جو احکام بندے پر لازم ہو جائے ان تمام احکام کو پورا کرنا، یہ اسلام ہے، اسلام شرعی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان اور اسلام دونوں کے درمیان فرق ہے کہ ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے اور اسلام اعمال کا نام ہے، جیسے کہ شہادت یعنی گواہی دینا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جیسا کہ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اسلام ایمان کے معنی میں اور اسلام ایمان کے معنی میں بولا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے، ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم مومن ہے، یعنی جس پر مومن کا اطلاق ہوگا اس پر مسلم کا اطلاق ہوگا، اور جس پر مسلم کا اطلاق ہوگا اور اس پر مومن کا بھی اطلاق ہوگا، لیکن یہ دوسرے اعتبار سے ہے، پہلے معنی کے اعتبار سے نہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے دونوں کے درمیان بہت ہی فرق ہے۔ کتاب الایمان کے تحت سب سے پہلے حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک کو علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور اس حدیث پاک کا ایک نام ام السنہ بھی ہے، اور ایک نام ام الجوامع بھی ہے، اور ایک نام ام الاحادیث بھی ہے۔ اس حدیث پاک کے یہ 4 نام ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس کی وجوہات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے کہ اچانک ہم پر انتہائی سفید کپڑے والا اور انتہائی سیاہ بالوں والا شخص ظاہر ہوا۔ یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک ایسا شخص آیا جو بالکل سفید کپڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے بال سیاہ کالے تھے۔ شدید بیاض الثیاب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والا شخص انتہائی پاکیزہ طبیعت کا مالک تھا، اچھی طبیعت کا مالک تھا، صاف ستھرا انسان تھا۔ اور شدید و سواد الشعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والا شخص بوڑھا نہیں بلکہ نوجوان تھا۔ لا یری علیہ اثر السفر اس کے اوپر سفر کے آثار نہیں تھے، سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، یعنی اس کے چہرے پر گرد و غبار نہیں تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں سفر بہت مشکل تھا، گدھے گھوڑے اور کھچروں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور راستے بیابان صحراؤں کے درمیان ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو بھی سفر کرتا تو سفر کے آثار اس کے چہرے اور اس کے کپڑوں پر بالکل نظر آتے تھے۔ لیکن یہ ایسا شخص تھا کہ آیا تو تھا لیکن اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں دور کا نہیں بلکہ قریب ہی کا رہنے والا ہے، یا تو مدینے کا رہنے والا ہے یا مدینے سے قریب کسی بستی کا رہنے والا ہے۔ لیکن تعجب اس وجہ سے ہو رہا تھا لا ولا يعرفه منا احد کہ ہم میں سے کوئی شخص اسے نہیں پہچانتا تھا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ مدینے کا یا مدینے سے قریب کسی بستی کا رہنے والا نہیں بلکہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہوا ہے۔ حتی جلس الی النبی فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھا۔ یعنی جس طرح ایک انسان قعدہ کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ کر بیٹھتا ہے، اسی طرح وہ آنے والا شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالکل قریب بیٹھ گیا اور بالکل باادب ہو کر دو زانو ہو کر نماز کے قاعدہ کی طرح بیٹھ گیا۔ اتنی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بارگاہ میں آئے، کسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں آئے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہا دھو کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، صاف ستھرا ہو کر آئے، اور بیٹھنا چاہتا ہے تو جس طرح چاہے اس طرح نہ بیٹھے بلکہ ادب کے ساتھ بیٹھے۔ بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ دو زانو ہو کر بیٹھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آنے والا شخص آیا اور پھر باادب ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور پھر کہا کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کہ اے ایمان والو تم لوگ آپس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم نام لے کر پکارتے ہو اے زید، اے خالد، اے بکر، اس طرح تم اپنے نبی کو نہ پکارو۔
لیکن آنے والا شخص آیا اور یا محمد یعنی محمد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو دو طریقے سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایک جواب تو یہ کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب انہوں نے یا محمد کہہ کر پکارا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، یعنی اس وقت یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہ حکم بھی نہیں تھا۔ لیکن آگے اس حدیث پاک سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی ہے کہ حج کرنے کے بارے میں اس حدیث پاک میں گفتگو کی گئی ہے، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعہ 9 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کا نزول ہو چکا تھا۔ تو اب پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ آنے والا شخص عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ آنے والا شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور لا تجعلوا میں جو خطاب ہے، یہ خطاب صرف انسانوں کے لیے ہے، فرشتے اس سے خارج ہیں، فرشتے اس حکم کے تحت داخل ہی نہیں ہیں، لہٰذا فرشتوں کے لیے نام لے کر پکارنے کی ممانعت نہیں ہوگی۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج ادا کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ قال صدقت، اس آنے والے شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر بیان کرتے ہیں تو ہمیں ان پر تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تعجب کیوں ہوا؟ سوال کرنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے سے معلوم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی سوال کر رہے ہیں۔ تصدیق کرنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے سے معلوم ہو، لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں، اس بنیاد پر ہمیں تعجب ہوا۔ قال فأخبرنی عن الایمان، آنے والے شخص نے کہا تو مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخر پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، فرشتوں کو برحق مانا جائے، اللہ کی کتابوں کو برحق مانا جائے، اس کے رسول انبیاء کرام علیہ السلام کو برحق مانا جائے، اور یوم آخر کو بھی برحق مانا جائے۔ یوم آخر کا اطلاق کس دن پر ہوگا؟ یوم آخر کا اطلاق مرنے کے بعد سے لے کر دخول جنت تک ہوگا۔ اس کو یوم آخر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس دن کے بعد جنت میں دخول ہوگا اور جنت میں نہ رات ہوگی نہ دن، اس بنیاد پر اس کو یوم آخر بھی کہا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر بھی اس کو یوم آخر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد، اس دن کے بعد، حساب و کتاب کے بعد اور کوئی دن نہیں ہوگا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان یہ بھی ہے کہ تم اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو، یعنی جو بھی تقدیر ہے خواہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ برحق ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فأخبرنی عن الإحسان،
آنے والے شخص نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس حالت میں کرو، اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ایمان اور اسلام کا جو معنی بیان کیا گیا تھا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ اسلام کا تعلق اعمال سے ہے جبکہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرق کہا کہ اسلام ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ فرق اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب کوئی انسان دل سے تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہو لیکن زبان سے اقرار نہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ حج وغیرہ ادا نہ کرتا ہو۔ اس کو اقرار کرنے کا موقع بھی ملا، نماز روزے پڑھنے ادا کرنے کا موقع بھی ملا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے صرف تصدیق کی، دل سے تسلیم کیا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو دنیا والوں کے نزدیک وہ مومن تو نہیں ہوگا لیکن عند اللہ مومن ہوگا، عند اللہ مومن قرار دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ دنیا میں احکام شرعی نافذ ہونے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ظاہری اعمال کے بارے میں بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد ایمان کے تعلق باطنی اعمال کے بارے میں بیان کیا گیا۔ لیکن ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے مکمل ہونے کے بعد اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب احسان کے ذریعے سے دیا گیا کہ جب ظاہری اعمال بھی درست ہو جائیں، باطنی اعمال بھی درست ہو جائیں تو ان اعمال کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے احسان کا ہونا ضروری ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ باب افعال کا مصدر ہے، جس طرح کہ ایمان اور اسلام ہے۔ اس کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، کسی کو بخشش کر دینا، کسی کو انعام دے دینا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے اچھا لکھا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے احسنت الکتابۃ، آپ نے اچھا لکھا۔ یہاں پر احسان کا معنی ہے اخلاص۔ احسان کے دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ اور ایک ادنیٰ درجہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احسان کے اعلیٰ درجے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طور پر کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب کسی انسان کو یہ اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے گا، یہ کیفیت، یہ حالت پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ، تو پھر وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائے گا، دنیا کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں جائے گی۔ اس کو آپ دنیاوی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا جن عورتوں نے حضرت زلیخا پر تنقید کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، ان عورتوں کے ہاتھ میں ایک چاقو اور ایک پھل دے دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا تو حسن یوسف کو دیکھ کر وہ اس قدر منہمک ہو گئیں اور دنیا سے بے نیاز ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ تو ایک دنیاوی مثال ہے، حسن یوسف ہے، اور جس کو یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اس وقت وہ اللہ کی عبادت کرے تو پھر دنیا کی طرف کیسے اس کی توجہ جا سکتی ہے؟ آپ دنیاوی مثال میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کا کام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے
اور اس کے دل میں یہ حال ہو، یہ کیفیت ہو کہ بادشاہ اسے دیکھ رہا ہے، تو ذرہ برابر بھی اپنے کام میں، اپنی خدمت میں کوتاہی اور بے توجہی نہیں کرے گا۔ تو جب کوئی انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور اس کے ساتھ یہ کیفیت ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز رہے گا۔ احسان کا ادنا درجہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال بالکل اس کا الٹا ہے۔ آج ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ نماز کے بعد کہاں جانا ہے، کس نے ہم سے کتنے روپے لیے ہیں، کون سا کام ہمارا چھوٹ گیا ہے، یہ دنیا کی باتیں ہمارے دلوں میں، ہمارے خیال میں آتے رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہمیں حاصل ہو، نہیں تو کم از کم ادنا درجہ ہی حاصل ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے احسان کے بارے میں بیان کیا گیا تاکہ انسان اس ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کو احسان کے ذریعے سے بلندی تک پہنچائے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قیامت کے لیے ساعہ کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ساعہ کا معنی ہوتا ہے گھنٹہ، ایک گھنٹہ، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے ایک لمحہ۔ تو چونکہ قیامت ایک لمحے میں آ جائے گی، اس بنیاد پر اس کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن اگرچہ قرآن پاک میں 1000 سال کہا گیا اور دوسری جگہ 50,000 سال کے برابر کہا گیا، اگرچہ اس قدر قیامت کا دن لمبا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک لمحے کے برابر ہوگا۔ اس بنیاد پر اس دن کو ساعہ کہا گیا۔ قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں سائل سے یعنی حضرت جبرائیل سے زیادہ نہیں جانتے۔ اس حصے کو لے کر بعض حضرات نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، لیکن اس حصے سے بالکل بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ مطلقاً علم کی نفی نہیں ہو رہی ہے بلکہ زیادتی علم کی نفی ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ سائل سے زیادہ نہیں جانتے۔ اس سے یہ کہاں سمجھ میں آتا کہ بالکل بھی نہیں جانتے؟ اس کو مثال میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص مالدار ہے اور اس سے زیادہ مالدار کوئی شخص اس کے پاس آیا، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ زید فلاں سے زیادہ مالدار نہیں ہے، تو اس سے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بالکل بھی مالدار نہیں ہے۔ مالدار تو ہے لیکن زیادہ مالدار نہیں ہے اس سے، ہاں برابر ہو سکتا ہے، اس سے کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی طرف کچھ بھی اشارہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے علم کی نفی کی، لیکن مطلقاً علم کی نفی نہیں بلکہ زیادتی علم کی نفی کی کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ آگے اس سوال سے اور اس کے جواب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ اب رہی بات یہ کہ قیامت کا علم تھا تو پھر کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اگر امت کو قیامت کے واقع ہونے کا وقت بتا دیا جاتا، تعیین وقت کر دیا جاتا تو امت بے خوف ہو جاتی، لوگ بے خوف ہو جاتے اور یہ سوچتے تو ابھی قیامت کے واقع ہونے کے لیے بہت ٹائم ہے، ابھی ہم گناہ کرتے ہیں، عیش عشرت کرتے ہیں، دنیا میں مشغول رہتے ہیں، اور جب وقت قریب آ جائے تو پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ اس بنیاد پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے لیے تعیین وقت نہیں فرمایا، البتہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ قال ان تلد الامۃ ربتها،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے، یہ ایک قیامت کی نشانی ہے۔ باندی اپنے آقا کو جنے، اس کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے ہم ربتن کے تعلق سے کچھ سنتے ہیں۔ ربتن یہ رب کا مؤنث ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو اضافت کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ بغیر اضافت کے غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ باندی اپنے آقا کو جنے، اس کا کیا مطلب؟ اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ دین سے اس قدر بے توجہ ہو جائیں گے، اس قدر بے رغبت ہو جائیں گے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا جس طرح کہ ایک آقا اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ماں کو ڈانٹے گا، اپنی ماں کو مارے گا، اپنی ماں پر حکم چلائے گا جس طرح کہ آقا اپنی باندی پر حکم چلاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ اس قدر دین سے بے توجہ اور بے رغبت ہو جائیں گے کہ دین کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کریں گے۔ ایک آقا ہوگا، اس کی ایک باندی ہوگی، اور اس باندی سے اس کا بیٹا بھی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد اس آقا کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے۔ اب وہ بیٹا اپنے باپ کی مملوک پر قبضہ کرے گا، باپ کے مال پر بطور وراثت قبضہ کرے گا، تو اپنی ماں پر بھی قبضہ کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے باپ کی مملوک ہے، میرے باپ کی باندی ہے، لہٰذا بطور وراثت میں بھی اس کا مالک ہو گیا۔ یعنی اپنی ماں کو باندی بنا لے گا بطور وراثت۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہو جائے گا کہ باندی نے اپنے آقا کو جنا۔ اچھا، تیسرا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جنگیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ باندیوں کی کثرت ہوگی اور غلاموں کی کثرت ہوگی۔ باندیاں بہت زیادہ بیچی جائیں گی، غلام بہت زیادہ بیچے جائیں گے، تو کوئی شخص کوئی باندی خریدے گا اور اس پر قبضہ کر لے گا، حالانکہ حقیقت میں وہ اس کی باندی نہیں ہے بلکہ اس کی ماں ہی ہوگی، جو کسی طرح سے کسی کے قبضے میں جا چکی ہے اور پھر باندی بنا کر وہ بیچی جا رہی ہے۔ بیٹا اسے باندی سمجھ کر خریدے گا لیکن حقیقت میں وہ اس کی ماں ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ درست ہو جائے گا کہ باندی نے اپنے آقا کو جنا۔ ایسا ہو جائے تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ حفاة حافی کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ننگا پاؤں۔ عرات عاری کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ننگا بدن۔ عالتن یہ عائل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تنگ دست، محتاج، فقیر۔ رعاءن یہ راعی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چرواہا۔ شاءن یہ شاتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بکری۔ یتطاولون اس کا معنی ہوتا ہے اچک اچک کر دیکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی دیوار اونچی ہو تو بچے دیوار کی اس پار کی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اچک اچک کر دیکھتے ہیں، اس کا یہ حقیقی معنی ہے۔ لیکن یہاں پر فخر کرنا مراد ہے۔ بنیان کا معنی ہے عمارت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست و فقیر اور بکریوں کے چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کرتے ہوئے دیکھو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی جن کا حال آج یہ ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں، اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں، بالکل تنگ دست و محتاج ہیں، بکریاں چرا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں،
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں رہیں گے اور وہ اس پر فخر کریں گے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ زمانہ موجود ہے۔ قال ثم انطلق، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر وہ پوچھنے والا شخص، سوال کرنے والا شخص چلا گیا۔ فلبثت مليا، میں بہت دیر تک ٹھہرا رہا۔ ثم قال لي یا عمر، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تجھے معلوم کہ سائل کون تھا، پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی ادب والا جملہ ہے، بلکہ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کسی سوال کا جواب معلوم بھی ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو باادب ہو کر یہی جواب دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل کیوں کہا جاتا ہے، چونکہ اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اس بنیاد پر اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس کو حدیث ام الحدیث، ام الاحادیث، ام السنہ یا ام الجوامع کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیث پاک تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، اس حدیث پاک میں ظاہری اعمال کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی، باطنی اعمال کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی، پھر ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کو درجہ کمال تک کیسے پہنچایا جائے یعنی احسان، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، اور پھر جب ان چیزوں کو کر لے، ظاہری اعمال بھی ہے، باطنی اعمال بھی ہے، اور اخلاص بھی انسان کے اندر موجود ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو ان چیزوں کے بعد کیا ہوگا یعنی قیامت، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث پاک کے اندر تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ اس بنیاد پر اس حدیث پاک کو ام السنہ، ام الاحادیث اور ام الجوامع کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دین سکھانا تھا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور صحابہ کرام کو یہ بتا دیتے کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، سنو اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر خود بیان کر دیتے کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہے، احسان یہ ہے، تو ان کی بات معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ امتی پر جو واجب اور فرض ہے وہ اپنے نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے، اپنی نبی کی فرمانبرداری کرنا فرض ہے۔ اس بنیاد پر حضرت جبرائیل نے اپنے نبی کی زبان سے امتی کو دین سکھلایا تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ان کے لیے فرض اور واجب کے درجے میں ہو جائے۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ورواہ ابو ہریرہ مع اختلاف، اور حضرت ابو ہریرہ نے کچھ اختلاف کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ ان کی روایت میں یہ موجود ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ۔ حفاظ اور عورات کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ الصُّمَّ یہ اسم کی جمع ہے، اسم اس میں تمزید، اس کا معنی ہے گونگا۔ البکمہ یہ ابکم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بہرا۔ ترجمہ دیکھیں، اور جب آپ ننگے پاؤں، ننگے بدن، گونگے، بہرے کو زمین کا بادشاہ دیکھیں تو سمجھ جائیے یہ قیامت کی نشانی ہے۔
یعنی جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، پہننے کے لیے چپل نہیں، اور حق نہیں سنتے اور نہ حق بولتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ اس طرح کے لوگ زمین کے بادشاہ ہو جائیں گے، زمین کے اوپر حکمرانی کریں گے، جنہیں بولنے کا ڈھنگ نہیں، جنہیں سننے کا ڈھنگ نہیں، یہ لوگ بادشاہ بن جائیں گے، تو سمجھ جانا کہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج یہی حال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جنہیں بولنے کا ڈھنگ نہیں، نہ سننے کا ڈھنگ ہے، جن کے پاس نہ کچھ مال و دولت تھی، آج وہ ہمارا بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اس سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہے، متفکرین فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ ان لوگوں کو ان 5 چیزوں میں غور و فکر کرتے ہوئے دیکھو جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی یہ 5 چیزیں، قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، انسان کل کیا کرے گا، کب مرے گا، یہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ حضرات، یہ لوگ بہت ہی زیادہ غور و فکر کریں گے، خود سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر کیا مطلب کہ ان 5 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے خود سے اٹکل سے ان 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے اپنے نبی کو، اپنے محبوب بندوں کو بتا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے وہ جان سکتے ہیں، لیکن بذات خود ذاتی طور پر کوئی شخص ان 5 چیزوں کو نہیں جان سکتا۔ تو جب وہ لوگ ان 5 چیزوں میں اٹکل سے غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو سمجھ جائیے کہ قیامت کی نشانی، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں کا علم تھا یا نہیں، تو احادیث پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں کا علم تھا۔ قیامت کا علم تو اسی حدیث پاک میں واضح ہے، اور آگے حدیث پاک آئیں گی جس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کل کیا ہونے والا اس کا بھی علم ہے، کون شخص کہاں مرے گا اس کا بھی علم ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل فلاں شخص فلاں جگہ پر مرے گا، تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کون کہاں مرے گا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہاں پر اسلام کا وہی معنی ہے جو ہم نے ابھی پہلی والی حدیث پاک میں اسلام کا معنی پڑھا، یعنی ظاہری اعمال، اس کے جواب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی حقیقت ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی اسلام اور ایمان کے الگ الگ ہونے کا علم ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت الگ ہے، اسلام کی حقیقت الگ ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پاک کو شیخین نے روایت کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہاں پر شہادت مجرور آیا ہے علی الاسلام پر عطف کرتے ہوئے، اور اس کو شہادتوں بھی پڑھ سکتے ہیں، و اقامو
یعنی ہر جگہ پر رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت یہ خبر ہو جائے گی مبتدا محذوف کی، ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ ہو جائے گا۔